الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں غسل کی فضیلت اور غسل کے روحانی اور طبی فائدے ذکر کیے تھے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ غسل کے فرائض ذکر کیے جائیں گے۔ غسل کے کل 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے فرض کی تعریف۔ فرض اس عمل کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جو قرآن یعنی دلیل قطعی اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو، اور دلیل قطعی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے والا فاسق گناہگار ہے اور عذاب کا مستحق بھی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ غسل کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے غرارے کرنا۔ اگر کوئی آدمی روزے دار ہے تو وہ صرف کرلی کر لے تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر روزے دار نہیں ہے تو پھر غرارے کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچا تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے۔ اس طرح سے پانی بہایا جائے کہ پورے جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے، یہاں تک کہ بالوں کی جو جڑیں ہیں اور ناخنوں کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ ان 3 فرائضوں میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اور جسم کے کسی بھی حصے پر ایک بال کے برابر یا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو بھی غسل نہیں ہوگا۔ غسل کرتے وقت چند احتیاطی تدابیریں ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ غسل کرتے وقت اس بات کا خاص خیال کیا جائے کہ پانی پورے جسم پر پہنچ جائے، خصوصاً جو خواتین حضرات ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پہنے ہوئے زیور کو اچھی طرح سے ان کو ہلانا چاہیے، اور بعض اوقات آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں تو وہ آٹا ہاتھوں کے ساتھ خشک ہو کر رہ جاتا ہے تو اسے بھی ہٹا کر دھونا چاہیے، اس جگہ تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اور دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی بھی چیز ہو اس کو بھی نکالنا انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ خواتین نیل پالش، اور اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کریں تو غسل کریں، اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ واجب غسل سے پاک ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی جس آدمی پر غسل واجب ہے اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ کلمہ نہیں پڑھے گا تو ناپاک ہوگا، کلمہ پڑھے گا تو پاک ہو جائے گا۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ بیت الخلاء میں، غسل خانے میں کلمہ یا اس قسم کی کوئی دعائیں، کوئی ذکر کرنا منع ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ وضو اگر آپ بیت الخلاء میں کر رہے ہیں یا غسل خانے میں کر رہے ہیں تب بھی آپ کو کوئی کسی قسم کی دعائیں آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں کوئی دعا مانگ سکتے۔ اور مردوں کے لیے یہ جو داڑھی کا خلال کرنا ہے یہ بھی واجب ہے، داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے، آمین۔